اردو ٹائم کے موجود دوستو السلام علیکم، میں ہوں بابو چوہان۔ بالکل آج بات کریں گے عرفی جاوید کے بارے میں۔ کسی زمانے میں ایک بادشاہ ہوا کرتا تھا۔ بادشاہ نے ایک دن اعلان کیا کہ میرے ملک کے سارے درزیوں کو جمع کیا جائے۔ حکم کی تعمیل ہوئی تو بادشاہ نے کہا کہ میرے لیے ایک ایسا شاہی جوڑا تیار کیا جائے کہ اس جیسا جوڑا نہ پہلے کسی بادشاہ نے پہنا اور نہ ہی کسی نے دیکھا ہو۔ اگر کسی درزی کا بنایا ہوا جوڑا مجھے پسند نہیں آیا یا کسی دوسرے تیسرے کو پسند نہیں آیا تو اس درزی کا سر قلم کیا جائے گا۔ سارے درزی لگے رہے سوٹ بنانے میں۔ جس کا بھی سوٹ بادشاہ دیکھتا یا تو پہلے سے ریجیکٹ کر دیتا یا پہننے کے بعد لوگ اسے ناپسند کرتے۔ ایک ایک کرتے سارے درزیوں کے سر قلم ہو رہے تھے۔ تو ایک درزی جسے اپنی جان کچھ زیادہ پیاری تھی تو اس نے ایک ایسا سوٹ بنانے کا سوچا کہ بادشاہ کے پاس اسے ناپسند کرنے کا جواز ہی نہ بنے، نہ کسی دوسرے انسان کے پاس۔ درزی نے سب سے پہلے بادشاہ سے یہ کہا کہ بادشاہ سلامت، میں ایک ایسا سوٹ بنانا چاہتا ہوں جسے صرف وہ انسان دیکھ سکتا ہے جو اپنے باپ کی جائز اولاد ہے۔ جو ناجائز اولاد ہوگا اسے یہ سوٹ نظر نہیں آئے گا، اور آپ یہ اعلان کروا دیں کہ جو اپنے باپ کی ناجائز اولاد ہوگا اس کا سر سب سے پہلے قلم کر دیا جائے گا، اور جب سوٹ پسند نہ آئے تو بے شک میری گردن آپ ویسے ہی کاٹ دینا۔ بادشاہ سلامت راضی ہوا اور یہ خبر پورے محل میں اور پورے شہر میں پھیل گئی۔ کچھ دن بعد درزی اپنی پوری ٹیم کے ساتھ بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوا اور پورے دربار کے سامنے اپنے سوٹ کی خوب تعریف کی کہ یہ ایک انتہائی قیمتی ریشمی کپڑا ہے جسے کوکاف سے لایا گیا ہے۔ ایسا کوئی دوسرا کپڑا کہیں نہیں ملتا، اور پھر اس پر جو کاریگری کی گئی ہے وہ بھی کمال کی ہے۔ ایسا ہے ویسا ہے، تب جا کر بادشاہ کو سوٹ پہنایا جاتا ہے۔ سب سے پہلے بادشاہ نے محسوس کیا کہ کپڑا تو ہے ہی نہیں، یہ درزی مجھے کیا پہنا رہا ہے، اور درزی کے ساتھ جتنے بھی کاریگر تھے وہ بھی لگے ہوئے تھے بادشاہ کو سوٹ پہنانے میں، اور سب نے واہ واہ جاری کر دی۔ آخر چار ناچار بادشاہ بے لباس دربار میں حاضر ہو جاتا ہے اور لوگوں کو لگتا ہے کہ وہ ناجائز ہیں، تو مجبور ہر ایک بندہ سبحان اللہ کہتے رہتا ہے۔ بادشاہ یہ دیکھ کر خوش ہوا کہ چلو کپڑے تو ہیں، بس مجھے ہی نظر نہیں آ رہے۔ بس اب عرفی کا بھی مثال ایسے ہی ہے، جو بھی آئیڈیا اس کے ذہن میں آتا ہے تو اس کے ارد گرد کے سارے لوگ واہ واہ سبحان اللہ کہتے رہتے ہیں، اور وہ بیچاری یہ ٹوٹ پھٹانگ فیشن کرتی رہتی ہے، اور ہم جیسے اس کا مزہ لیتے ہیں، آنکھیں سیک کر اور پھر دوسروں کے سامنے اس کا مذاق اڑا کر۔ چاہے ہم کچھ بھی کر لیں مگر ہم سب کو ہر وہ عورت اچھی لگتی ہے جس کے کپڑے کم سے کم ہو۔ ہم جھوٹے ہو سکتے ہیں مگر اس کے لائکس اور ویوز اور فالوور جھوٹے نہیں ہو سکتے۔ عرفی جاوید ہر طرح کا ڈیزائن کرتی ہے، جو اس کے جی میں آئے اس طرح کا وہ فیشن کرتی ہے۔ کبھی ٹماٹر، کبھی پیاز، کبھی ادرک، کبھی لہسن، تو کبھی بینگن کو بھی پہن لیتی ہے۔ ایسے کہ وہ پلاسٹک کی تھیلیاں، کپڑے، جوتے، جو جی میں اس طرح کا فیشن کر کے وہ اپنے جسم پر لٹکا لیتی ہیں۔ بیچ میں تو اس کا ایک ایسا ڈیزائن آیا تھا کہ اس نے پورے جسم پر صرف اپنی چھاتی پر 2 ستارے باندھے تھے، اور میرے خیال سے کچھ انڈر ویئر وغیرہ پہنا ہوا تھا، باقی اس کا پورا جسم کھلا تھا۔ تو اس نے بھی یہ فیشن کیا تھا، اور اس کے بعد اس نے ایک ایسا فیشن کیا جس میں اس نے اب خود کو پورا ڈھانپ لیا تھا، اور جو اس کے جی میں آئے کبھی کس طرح کا فیشن، کبھی کس طرح کا فیشن، یعنی کہ وہ دنیا سے الگ دکھنا چاہتی ہے اور ہر وقت نیوز کی سرخیوں میں رہنا چاہتی ہے۔ تو اس کا یہ آئیڈیا کمال کر گیا، اور اب وہ ہر وقت